عام نوجوان بالخصوص اس بات پر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا ملک، اور افغانستان بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والوں کا ملک، یہ بھی اسلامی ملک وہ بھی اسلامی ملک، ان کی سرحدیں بھی آپس میں ملتی ہیں۔ تو پھر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جنگ کیوں کی؟ اور پھر صرف جنگ کی ہی نہیں بلکہ اس جنگ کو الحمدللہ کامیابی کے ساتھ فتح بھی کیا۔ تو اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اور یہاں پاک فوج ان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑ رہی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی عبادات کرتے ہیں، تو پھر عبادات کرنے والوں کو پاک فوج قتل کیوں کر رہی ہے؟ تو حاضرین محترم، اس کا سادہ سا جواب پہلا تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس عمل سے ہی یہ بات سامنے آ گئی کہ ہر عبادت کرنے والا عبادت کر کے بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا ہر عبادت کرنے والا عبادت کر کے بھی مسلمان نہیں ہوتا؟ منافقین ہیں، وہ بھی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وہ منافق دوزخ میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے میدان کربلا میں دیکھا کہ ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی نمازیں پڑھنے والے، ادھر بھی نمازیں پڑھنے والے، تو پھر ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنتی کون ہیں؟ تو فرما دیا گیا کہ جنتی تو وہی ہیں جن کی خاطر ساری جنتیں بنائی گئی ہیں، لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ ہر وہ بندہ جو نمازیں پڑھے، جو روزے رکھے، جو عبادتیں کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے منبر پر ارشاد فرما دیا کہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو نمازیں بھی پڑھیں گے، عبادتیں بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن سارا کچھ کر لینے کے باوجود بھی وہ ایک عمل ایسا کریں گے کہ جس عمل کی وجہ سے ان کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا تو دور، اللہ قیامت کے دن انہیں جہنم کا کتا بنا کر اٹھائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ کیا؟ حاضرین محترم، یہ جو پاکستان نے جنگ لڑی افغانستان کے ساتھ اور وہاں پر لوگوں کو قتل کیا، یہ وہ مسلمان تھے جو اپنے آپ کو کہلاتے تو مسلمان ہیں مگر عام سادہ لوگوں کو، شہریوں کو اسلحے کے زور پر قتل کر دیتے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں بتاؤں تو دہشت گردی کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، وہ لوگ جو بے گناہ معصوم لوگوں کی جانیں لے لیں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو مارنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میرے بعد کے زمانوں میں آتے رہیں گے، اور فرمایا دجال کے دور تک آتے رہیں گے۔ میں آگے حدیث عرض کرتا ہوں، دجال کے دور تک آتے رہیں گے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہاں سے آپ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کی کیا خیرات عطا فرمائی تھی کہ جو واقعات صدیوں بعد ہونے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نشانی اپنی زبان مبارک سے مسجد نبوی اور مدینہ اور مکہ کی فضاؤں میں اپنی زبان اطہر سے بیان فرما دی۔ اچھا حاضرین محترم، اب وہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، جیسا کہ انہی دنوں میں پاک افغان بارڈر پر بھی انہوں نے قتل و غارت گری کی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی دن پہلے بلوچستان میں پوری ٹرین آ رہی تھی اور اس پر انہوں نے حملہ کر دیا، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ واقعات پیش آئے۔ یہ ابھی اسی ہفتے میں
بلوچستان میں پولیس ٹریننگ سینٹر تھا، وہاں پر بھی انہوں نے دہشت گردی کی اور حملہ کیا۔ اب وہ اپنے آپ کو کہلاتے تو مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یاد رکھیں عبادتوں کے ساتھ وہی اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جس میں ادھر انسان عبادت کرے، ادھر دوسروں کی عزت اور تکریم کرے۔ فرمایا جو بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کر چلے گا، اللہ فرماتا ہے اسی کا ہی دین بھی قبول ہے، اسی کا ہی ایمان بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ محض عبادت کریں اور عبادت کرنے کے ساتھ لوگوں کو قتل کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، لوگوں کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا دیں، تو پھر ایسے لوگوں کو قتل کرنا یہ تاجدار کائنات کا حکم ہے۔ اور فرمایا جو قتل کریں گے وہ سب سے اچھے اور اعلیٰ لوگ ہوں گے ان دہشت گردوں کو۔ آج ہماری سوسائٹی میں آگے بڑھتا ہوں، یاد رکھ لیں یہ کلمہ پڑھ کے، اب میں پہلی ذرا آپ کے سامنے اس کا بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر احادیث کی طرف آتا ہوں۔ یہ لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دور میں آئیں گے۔ اچھا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یاد رکھ لیں ایسے لوگ جو کلمہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عبادتیں کریں اور ساتھ ہی لوگوں کو قتل بھی کریں، یہ خاص عبادتیں بھی کرتے ہیں ساتھ لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ان کی ابتدا تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہو گئی تھی اور معروف حدیث پاک ہے ذوالخویسرہ تمیمی کی۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ کس کو کس طرح زیادہ ضرورت ہے، اس کی ضرورت کے مطابق آقا علیہ السلام نے مال غنیمت عطا کر دیا۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کس نے کرنا ہے؟ یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، میں اس کے مطابق عطا کروں گا۔ وہ بندہ اٹھا اور بے ادبی کرتے ہوئے چلا گیا باہر۔ جب چلا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا حلیہ دیکھ لو، اس کی نسل سے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ عبادتیں بہت زیادہ کریں گے لیکن لوگوں کو قتل کریں گے۔ فرمایا ایسے لوگ جو عبادتیں کریں مگر انسانوں کو قتل کرے، فرمایا ان کا ایمان اس طرح ان کے دل سے نکل جاتا ہے جیسے تیر شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے وہ عبادتیں کر کے بھی مسلمان نہیں ہوں۔ اچھا ابتدا تو یہاں سے ہو گئی، پھر دوسری مرتبہ اس طرح کے لوگ جو عبادتیں کرتے تھے مگر لوگوں کو قتل کرتے تھے، یہ اٹھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ بولیے کس دور میں اٹھے؟ حضرت عثمان غنی۔ پھر تیسری مرتبہ منظم ہو کر یہ اٹھے بڑے لیول پر حضرت مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں، جب جنگ صفین ہو رہی تھی اور دونوں طرف ادھر بھی مسلمان ادھر بھی، اب جنگ جاری ہے۔ جنگ کے دوران مولا علی المرتضیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہم قتل و غارت گری ہو رہی ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اس جنگ کو روکا جائے۔ اور جنگ روکنے کی خاطر مولا علی المرتضیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہم بیٹھ کر مذاکرات کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ مذاکرات کر لیتے ہیں تاکہ جنگ ختم ہو جائے اور قتل و غارت گری نہ ہو۔ جب حضرت مولا علی المرتضیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں، اس وقت یہ ایک بڑا گروہ اٹھا اور انہوں نے کہا ہم مذاکرات نہیں کرتے، ہم مذاکرات نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے مذاکرات کو، فیصلہ صرف تلوار کے زور پر ہوگا۔ ان لوگوں کو خارجی کہا گیا کہ وہ خارج ہو گئے تھے مولا علی المرتضیٰ کے گروہ سے۔ اب آقا علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے ان کی جو علامات بیان کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ پہلی علامت
اور اس حدیث پاک کو صحیح بخاری میں مسلم میں بیان کیا گیا، حدیث پاک کا نمبر 6531 اور صحیح مسلم میں 1066۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ان کی نشانیاں بیان کی، اور آپ آج کے دہشت گردوں کی ساری نشانیاں دیکھتے جائے، خدا کی عزت کی قسم رشک آتا ہے، بلکہ دل جھوم اٹھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس والی کونین کا امتی پیدا آقا علیہ السلام نے۔ اور یہ حدیث پاک روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ ہی روایت کر رہے ہیں، بخاری و مسلم متفق علیہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہلی نشانی بیان کی، فرمایا حدثاء الاسنان، وہ دہشت گرد وہ کیا کریں گے؟ خود تو بڑے ہوں گے لیکن وہ دہشت گردانہ کاروائیاں وہ 14-15 سال عمر کے بچوں سے کروائیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں آج جتنی بھی بم بلاسٹ ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، جہاں پر بھی قتل و غارت گری ہوتی، وہاں کم عمر بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی مارکیٹوں میں دھماکے، کبھی شہروں میں دھماکے، کبھی پولیس اسٹیشن پر، کبھی ٹرینز پر، کبھی پاک افغان بارڈر پر۔ تو یہ جو حالیہ جنگ لڑی، یہ ان کے خلاف لڑی جو ان معصوم بچوں کو استعمال کر کے دہشت گردی کرتے ہیں۔ اگلی ذرا سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفہاء الاحلام، وہ چھوٹی عمر کے ہوں گے، ان کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوگی، انہیں برین واش کیا جائے گا، برین واش کر کے انہیں استعمال کیا جائے گا۔ اور اگلی علامت فرمایا، ان کی اگلی علامت کیا ہے؟ قص اللحیہ، ان کی داڑیاں بڑی بڑی ہوں گی، قص اللحیہ، بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی۔ پھر اگلا محلوق الراس، وہ اپنا سر بڑا منڈواتے ہوں گے، وہ اپنا سر بڑا منڈواتے ہوں گے۔ اچھا ادھر پھر اگلا، پھر سنیے، پھر فرمایا سیدنا مولا علی المرتضیٰ روایت کر رہے ہیں مشمر الازار، وہ اپنا تہبند اپنے ٹخنوں سے اونچا رکھیں گے، شلوار بڑی اونچی باندھیں گے، اپنا تہبند اونچا باندھیں گے۔ پھر اگلی فرمائے یخرج نعس من قبل المشرق، اور یہ جملہ سن کر پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مشرقی ملک ہم ہیں، یہ جو خطہ ہے یہ سارا مدینہ کے مقابلے میں صاف ظاہر ہے، اسی لیے تو ہم بالکل مغرب کی طرف نماز کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اب ذرا جملہ سنو اور اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور آپ کی عظمت پر قربان جائیے، ذرا محبت سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام نے پہلی نشانی بیان کی، یہ چھوٹے لڑکوں کو استعمال کریں گے، ناپختہ لڑکوں کو استعمال کریں گے، ان کی داڑیاں بڑی ہوں گی۔ پھر فرمایا وہ سر بڑا منڈواتے ہوں گے، وہ اپنی تہبند کو اونچا باندھتے ہوں گے۔ آخری جو سنیں اور واہ واہ خود ہی نکل جائے گی، آقا علیہ السلام نے اتنی ایکوریٹ علامت بیان کی، فرمایا یخرج نعس من قبل المشرق، یہ جو اس قسم کے لوگ ہوں گے نا، یہ کسی اور خطے سے نہیں نکلیں گے، یہ مکہ اور مدینہ سے جو مشرق کی طرف علاقے ہیں ان میں سے یہ نکلا کریں گے، مشرق والے علاقے۔ اور ہم مشرق میں ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرما سکتے تھے افریقہ سے نکلیں گے، عرب سے نکلیں گے، فرمایا مشرقی علاقوں سے نکلیں گے۔ اچھا پھر اگلا ذرا سنیے، فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، فرمایا وہ عبادتیں بڑی کریں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے اترے گا ہی نہیں، داڑھی رکھ کے بھی ایمان نیچے نہیں اترے گا، تہبند اونچی باندھ کے بھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ایمان اس ظاہری وضاقتہ کا نام بولیے نہیں ہے، پھر کس کا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ پھر اگلا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومن یتعمقون فی الدین، وہ دین پر بہت عمل کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آگے لفظ ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، فرمایا وہ نماز نہیں چھوڑیں گے، وہ روزہ نہیں چھوڑے، دین کے معاملے میں وہ بڑے انتہا پسند ہوں گے، ذرا ادھر ادھر ہوا اسی لمحے کفر کا فتویٰ جڑ دیں گے، اسی لمحے اس کو خارج از اسلام قرار دے دیں گے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اگلا ذرا سنیے، فرمایا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، اے میرے صحابہ
तुम्हारी नमाजें कम होंगी, उनकी नमाजें ज्यादा होंगी। वो इतनी नमाजें पढ़ेंगे। फिर वस्यामहु मा स्यामिहिम, ये मैं सारी बुखारी और मुस्लिम पढ़ रहा हूं, मैंने नंबर आपको पहले बता दी। फरमाया वस्यामहु मा स्यामिहिम, आका अलैहिस्सलाम सहाबा को फरमा रहे तुम्हारे रोजे थोड़े, उनके ज्यादा होंगे। अगला सुनिए फिर, ला तुजाविज़ु सलातहुम तराकीहुम, फरमाया उनकी नमाजें उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेंगी, वो सारा से ऊपर ऊपर से होगा। फिर अगला जरा सुनिए, फरमाया यक़रऊनल कुरान, वो कुरान बड़ा पढ़ेंगे। लैसा क़िराअतुकुम इला क़िराअतिहिम बिशैइन, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी क़िराअत उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। अब आप देखिए, नमाजें भी हैं, रोजा भी है, कुरान भी है, दीन के मामले में बड़ी शिद्दत और इंतहा पसंदी भी है, मगर इसके बावजूद आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे यक़रऊनल कुरान ला युजाविज़ु तराकीहुम, उनका कुरान पढ़ेंगे वो आपसे ज्यादा, मगर उनका कुरान उनके हल्क से नीचे यानी दिल में दाखिल नहीं होगा। फिर सैयदना मौला अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, यही सही मुस्लिम की एक ही हदीस चल रही है, फिर फरमाया यक़रऊनल कुरान यहसिबून अन्नहु लहुम व हुवा अलीमुन, वो ये समझ कर कुरान पढ़ रहे होंगे, अपने आप में वो ये समझेंगे कि हम बड़े कुरान के मुहाफिज, हम बड़े दीनदार, हम बड़े नेक। फरमाया नहीं, वो अपने आप को समझ तो नेक रहे होंगे, अपने आप को समझ तो कुरान के मुताबिक रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वो कुरान की रूह से मुकम्मल खाली होंगे। अच्छा हाज़रीन मोहतरम, अब ज़हनों में सवाल पैदा होता है, बल्कि मैं आगे भी आपको कुछ और सुनाता हूं, जरा सुनिए फिर यही हदीस पाक। और इस हदीस पाक को सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, यानी ये ऐसी बात नहीं है कि इन खवारिज के बारे में, इन दहशतगर्दों के बारे में सिर्फ हजरत अली ने बयान फरमाया, नहीं, बेशुमार सहाबा किराम। अब हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जरा रिवायत सुने, फरमाया कि महज नमाजें पढ़ना, महज रोजे रखना, महज इबादत करना, सोमो सलात का पाबंद रहना, ये ईमान के मिलने की अलामत बोलिए नहीं है। ईमान की अलामत तब मिलती है जब फरमाया वो साथ दहशतगर्दी ना करें, लोगों को कत्ल ना करें, लोगों को मारे ना, लोगों का खून खराबा यानी हर एक के हुकूक अदा करें। अच्छा जरा सुनिए, फरमाया सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, यदऊन इला किताबिल्लाह व लैसु मिन्हु फी शैइन, वो लोगों को कुरान की तरफ बुलाएंगे कि आओ कुरान पर अमल करो। जैसा कि हजरत मौला अली मुर्तज़ा जब जंगे सफीन हो रही थी तो ये लोग जब अलग हो गए, ये खारजी लोग अलग हो गए, मौला अली मुर्तज़ा का साथ छोड़ दिया और इन्होंने क्या किया था, कुरान लहराया और ऐलान किया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कुरान पर फैसला होगा, दरमियान में मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब हालांकि मौला अली मुर्तज़ा अमन चाहते थे, पीस चाहते थे, चूंकि अमन, पीस, मोहब्बत यही इस्लाम का असल चेहरा है। आप नारा जो मर्जी लगा दें, नारा जो मर्जी लगा दें, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह बहुत बड़ा नारा था। आज के ज़माने में भी बड़े आला आला नारे लगते हैं, नौजवान बच्चे होते हैं वो नारों में आ जाते हैं और आकर अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगाते हैं। अब यहां पर देखिए फरमाया वो किस तरफ बुलाएंगे लोगों को, कुरान की तरफ। आप जितने दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्द जिन दहशतगर्दों के खिलाफ इन दिनों में पाक फौज लड़ रही है और अफगानिस्तान में जंग जारी है, उनसे आप पूछें, वो एक ही बात कहते हैं, तालिबान की हुकूमत। और तालिबान की हुकूमत का क्या मतलब वो लेते हैं, कुरान की हुकूमत। किसकी? नाम कुरान का, मगर बलोचिस्तान में ट्रेन चल रही है उस पर हमला। नाम कुरान का, मगर पुलिस ट्रेनिंग सेशन पर हमला। भाई नाम कुरान का, पाक अफगान बॉर्डर पर हमला। भाई बात यहां पर यह हो रही है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकूलूना मिन खैर कौलिल बरिया, उनके नारे बड़े अच्छे अच्छे होंगे।
باتیں بڑی اچھی اچھی کریں گے، ہم نماز کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم روزے کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم دین تخت پہ لانا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ نام دین کا لیں گے، مگر ان کی ایکٹیویٹیز فرمایا وہ کیسی ہوں گی؟ ذرا سنیے گا، فرمایا یقولون من احسن الناس قولا، ان کے نعرے بڑے اعلیٰ ہوں گے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، مگر ان کا کردار نعروں کے بالکل برعکس ہوگا، بد کردار ہوں گے۔ کیا کرتے ہوں گے؟ فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، تمام مخلوق میں اچھے نعرے لگانے والے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اچھا وہ کرتے کیا ہوں گے بھائی؟ کرتے ایک ہی کام ہوں گے، وہ اسلحے کے زور پر، بولیے کس زور پر؟ اسلحے کے زور پر، وہ تلوار کے زور پر، وہ جدید بختر بند گاڑیوں کے زور پر وہ کیا کرنا چاہیں گے؟ ملک میں دین کو نافذ کرنا چاہیں گے۔ فرمایا ایسے لوگ ایک طرف عبادتیں کرتے ہوں اور ایک طرف اسلحہ اٹھا کے ملک میں دین کو نافذ کرنا چاہتے ہوں، تو فرمایا ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل میں ایمان جانا تو دور کی بات، حلق سے نیچے اترے گا ہی نہیں سرے سے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ وہ آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں جو میں نے اٹھایا کہ نوجوان نسل سوچتی ہے کہ ادھر بھی مسلمان اور افغانستان میں بھی مسلمان، تو پھر پاک فوج نے جنگ کیوں چھیڑ رکھی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ادھر مسلمانوں کو ماری جا رہی ہے؟ وہ ان مسلمانوں کو نہیں مار رہی جو ایک طرف حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ ان کو مار رہی ہے جو حقوق اللہ کی بات تو کرتے ہیں مگر انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، انسانوں کا قتل عام کرنے والا خواہ لاکھ حج کر لے، روزے پر رکھ لے، نمازیں پڑھ لے، جب تک انسانیت کی تکریم کسی کے دل میں نہیں ہے، ایمان بندے کے دل میں داخل ماشاءاللہ۔ اب آگے چلتے، پھر آقا علیہ السلام نے ان کی اور نشانی بیان کی۔ عقبہ بن وساج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب ذرا سنتے جائیں، میں نے جب یہ علامات پڑھی بزرگوں، ریئلی میں آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ میری کیفیت کیا تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یار ہمارے آقا و مولا کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے صدیوں پہلے بیان کر دیا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا گروہ جو میرے بعد نکلے گا، فرمایا اے علی وہ تیرے لشکر سے نکلے گا، اور یہ روایت مسلم کی ہے، یہ روایت مسلم کی ہے۔ اس لیے میں نے کہا حوالہ دے دوں تاکہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید میں مولا علی اور مرتضیٰ سے محبت کی وجہ سے یہ جملہ بول رہا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام نے اتنی ایکوریٹ پیشین گوئی کی، جہاں یہ فرمایا کہ وہ ان کی عمریں چھوٹی ہوں گی، جہاں یہ فرمایا ان کی عبادتیں یہ ہوں گی۔ اچھا اب اگلی طرح سنیں، ایک اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یطعنون علی امرائہم ویشہدون علیہم بالدلالہ، ان دہشت گردوں کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کیا کریں گے؟ وہ حکمرانوں کو تانے دیں گے اور حکمرانوں کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، وہ گمراہی کا فتویٰ دیں گے۔ آپ دہشت گردوں کی آئیڈیالوجی پڑھ لیں، وہ 100% یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر وَيَخْرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ، فرمایا یہ اس دور میں نکلیں گے۔ اب ذرا یہ جملہ سنیں اور اس کا مزہ لیں، فرمایا یہ سب لوگ اس دور میں نکلیں گے، یہ دہشت گرد گروہ، جب امت میں فرقہ واریت بڑی عام ہو جائے گی، جب فرقہ واریت بڑی عام ہو جائے گی، اس زمانے میں یہ لوگ بھی نکلیں گے۔ پھر فرمایا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، ان کی نشانی یہ ہوگی وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، جا کے مشرکوں سے نہیں لڑیں گے، مشرکوں کے ملک میں جا کے بم بلاسٹ
بولیے نہیں کریں گے. وہاں کی کسی ٹرین پر حادثہ نہیں کریں گے, حملہ نہیں کریں گے, وہاں کے کسی پولیس اسٹیشن پر حملہ نہیں کریں گے. وہ دہشت گرد فرمایا جن کی عبادتیں اتنی زیادہ, وہ کریں گے کیا؟ وہ مشرکوں کو چھوڑ دیں گے, مسلمانوں کو قتل کریں گے. پھر کہا, حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں, فرمایا یؤمنون بحکمہ ویہلکون عند متشابہ, وہ قرآن کے ظاہری باتوں پر عمل کریں گے اور باطنی اور روحانی باتوں کو چھوڑ دیں گے. پھر اگلا سنیے, حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں, بڑی اہم نشانی سنیں, بڑی اہم نشانی. فرمایا انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار, جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری, فجعلوها علی المؤمنین, کافروں پر اترنے والی آیتوں کا اطلاق مسلمانوں پر کر رہے ہوں گے. مثلا جیسا کہ قرآن مجید میں جہاد کا حکم موجود ہے کہ جہاد کریں. کن کے خلاف کریں؟ میں موٹی بات کر رہا ہوں, کن کے خلاف کریں؟ کافروں کے خلاف. لیکن وہ کیا کریں گے؟ کافروں کی بات درمیان میں سے نکال دیں گے اور صرف کہیں گے دیکھو قرآن میں حکم آیا جہاد کرو. بھائی آگے بھی تو دیکھو کن کے خلاف کرو. وہ یہ نہیں سوچیں گے بس جہاد کرو لہذا بس وہ مسلمانوں پر ہی جہاد شروع کر دیں گے. اچھا پھر فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. ایسے لوگوں, کون سے لوگ ہیں یہ پھر ذہن میں لائیں, وہ ساری بات اب تک میں نے یہ حدیث کو مکمل کر رہا ہوں. فرمایا یہ روزے رکھیں گے, عبادتیں کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, وہ چھوٹے بچوں کو برین واش کریں گے, دین کا بڑا نام لیں گے, دین کے معاملے میں بڑے سخت ہوں گے. فرمایا اس سب کچھ ہونے کے باوجود چونکہ وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں, بولیے کیا؟ لوگوں کو قتل کرتے ہیں, اس لیے کیا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ, وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے شکار میں سے تیر خارج ہو جاتا ہے, جیسے تیر نکل گیا شکار میں سے, ایسے ایمان ان میں داخل ہی نہیں ہوگا. وہ بالکل دین اور ایمان سے خالی ہوں گے. اچھا اگر خالی ہوں گے تو پھر اگلا سنیے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اور پیشین گوئی اور آپ کا علم مبارک. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال. یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر زمانے میں وقفے سے آتے رہیں گے یہاں تک کہ دجال کا زمانہ آ جائے گا اور ان کا آخری گروہ دجال کا ساتھ دے گا. آج اس دور میں ہم رہ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ہر دور میں یہ لوگ آتے رہے اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس کا آغاز تیرے زمانے سے ہوگا جس کا بانی ذوالخویسرہ تمیمی تھا. فرمایا یہ اس تیرے دور سے شروع ہوں گے, دجال تک آتے رہیں گے, آخری گروہ ان کے ساتھ. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات ہم نے پڑھ لی, اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ, ان کے ساتھ جو پاک فوج قتل کر رہی ہے انہیں, اور افغانستان اسلامی ملک, وہاں پر بمباری ہو رہی ہے, وہاں پر جنگ لگی ہے, تو وہ نوجوان جو ذہنوں میں سوچتے ہیں کہ ادھر مسلمان اور ادھر مسلمان, قتل کیوں کیا جا رہا ہے, تو ذرا سنو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو کیا قرار دیا اور ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنے کا, اس کو ہم حسن سلوک تو نہیں کہیں گے, بد سلوک کہیں گے. تو بد سلوکی کون سی کرنے کا حکم دیا, ذرا توجہ کیجئے گا. نمبر 1, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شر قتلی تحت عدیم السماع. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو قتل کرنا, میں آسان لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں, ایسے لوگوں کو قتل کرنا, اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بنائی ہیں کہ آپ کس کو قتل کر سکتے ہیں, ناحق تو کسی کو نہیں کر سکتے. تو جتنے لوگ بھی قتل ہوتے ہیں, یا یوں سمجھ لیں اور آسان کر دیتا ہوں, جتنے لوگ بھی اس کائنات میں مرتے ہیں, تاجدار کائنات نے فرمایا اگر کوئی بدترین موت مرتا ہے تو وہ یہ لوگ ہیں.
ان کی موت بدترین موت ہوتی ہے، اس سے بدترین موت نہیں۔ کیسے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، اور وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں دمشق کی مسجد میں سیڑھیوں پر کچھ سر لٹکے ہوئے تھے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میرا گزر مسجد دمشق سے ہوا تو وہاں سیڑھیوں پر سر لٹکے ہوئے تھے، تو جب سر لٹکے ہوئے دیکھے تو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کلاب النار، یہ دہشت گردی کرنے والے دین کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، نماز کا نام لے کر، قرات کا نام لے کر، دین کا نام لے کر لوگوں کو قتل کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے کلاب النار، یہ دہشت گرد، یہ خوارج، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ تو اب ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ویسے تو یہ معاملہ 2007-8 سے چلا آ رہا ہے، جب لاہور کا کوئی چوک چراہا محفوظ نہیں تھا اور ہر جگہ پہ دہشت گردی اور دھماکے ہوتے تھے، اور اس سے بھی پہلے ماضی کی بات میں نہیں جاتا، میں صرف آپ کو ابھی ان دنوں میں بھی جب جنگ جاری ہے تو درمیان میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، مذاکرات کروائے جائیں۔ یاد رکھ لیں دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے، وہ انسانیت کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنیں اور ذرا سمجھیں۔ تاجدار کائنات نے پھر ایک اور مقام پر فرمایا کلاب اہل النار، یہ دہشت گرد جہنمیوں کے کتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ خود کتے ہیں، ایک میں آیا کہ یہ جہنمی لوگوں کے کتے ہیں۔ اچھا اب ان کو قتل کرنا کیسا ہے؟ یہ جو پاک فوج کر رہی ہے اور جس پر پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے کہ دہشت گردی جس بھی شکل میں ہو وہ کسی صورت بھی اسلام میں قابل قبول بولیے نہیں ہے، نعرہ جتنا مرضی اچھا ہو۔ دہشت گرد طالبان کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کو نافذ کرنا۔ جی طالبان یہاں پر افغانستان میں اور لوگوں کی حکومت آ گئی، ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن۔ فرمایا تم ظاہراً جتنا مرضی قرآن کی بات کرو، اگر انسانیت کی عزت اور تکریم تمہارے دل میں نہیں ہے تو یاد رکھو ایمان تمہارے حلق سے نیچے داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں، مجھے یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں، میری بات سمجھ میں آئی ہے جو میں سمجھانا چاہتا؟ اچھا اب ذرا سنیں ان کا حکم کیا ہے اور ان کو قتل کرنا کیسا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی المرتضیٰ ہی روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1066، فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، یہ دہشت گرد جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں، نشانیاں دیکھ لو جو یہ ساری آقا نے بیان فرمائی جو اب تک میں نے آپ کے سامنے، کسی بندے میں یہ ساری نشانیاں دیکھو تو کیا کرو؟ فَاقْتُلُوهُمْ، تم پر لازم ہے کہ تم اسے قتل کر دو۔ اچھا یہ کیسا قتل ہے؟ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، تو فرمایا یاد رکھو ان کو قتل کر دینا یہ کیا دے گا؟ فرمایا جس نے بھی ان کو قتل کیا، لمن قتلہم عند اللہ یوم القیامہ، تاجدار کائنات نے فرمایا جو ایسے دہشت گردوں کو قتل کرتا ہے، تو آگے جملہ بڑا خوبصورت، آقا نے فرمایا پھر قیامت کے دن تم دیکھنا کہ اس بندے پر اللہ کا اجر کس طرح نازل ہوتا ہے۔ ان دہشت گردوں کو قتل کرنا، اب یہ وہ کام جو پاک فوج کر رہی تھی۔ اب آگے ذرا سنیے ایک اور حدیث پاک، اسی میں پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ساری نشانیاں بیان کر کے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ سب سے برے لوگ ہوں گے، اور فرمایا میں آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مبارکباد دیتا ہوں جو انہیں قتل کریں گے یا انہیں قتل کرتے ہوئے خود شہید ہو جائیں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دہشت گردوں کو قتل کرنا، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ نوجوان بچے بڑی جلدی سے برین واش ہوتے ہیں، بہت جلدی سے۔ والدین کو آج معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بچے سوشل میڈیا کے ذریعے کہاں کہاں کنیکٹ ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پیچھے بچے وہ کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا
کہ ہم نے جتنا کو اللہ نے نوکری کا موقع دیا ہے وہاں تک تو یہ صدائے عام پہنچائی جائے اور یہ محبت کا پیغام دیا جائے کہ کسی کی ظاہری وضاحت کی طرف دیکھ کر اسے دیندار بولو نہیں سمجھنا، یہ دیکھنا ہے کہ اگر ظاہراً دیندار ہے تو کیا اس کے ساتھ اس کے دل میں انسانیت کی محبت ہے یا انسانیت کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تو بالکل واضح طور پر یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ وہ دہشت گرد جو ظاہری دین کا حلیہ رکھ کر، میری بات کو ذرا سنیے گا، ظاہری دین کا حلیہ رکھ کر تلوار اٹھا لیتے ہیں، وہ تو دہشت گرد اور انتہا پسند ہیں ہی، لیکن یاد رکھ لیں وہ دیندار بندہ جس کا ظاہری حلیہ دینداروں والا ہو لیکن وہ اپنے علاوہ دوسروں کو کافر سمجھتا ہو، چاہے وہ منبر رسول پر ہی کیوں نہ کھڑا ہو، اپنے علاوہ دوسرے عالم کو برا سمجھتا ہو، اپنے علاوہ دوسرے مسلمان بھائی کو غلط سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہو، یاد رکھ لیں اگر وہ پورا دہشت گرد نہیں نہ بنا تو دہشت گردوں کی خیرات ضرور لے لی ہے اس نے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان سے بھی بچائیں کہ جو اپنے علاوہ ہر دوسرے کو کافر سمجھے، اپنے علاوہ ہر دوسرے کو غلط سمجھے، اپنے فرقے کو، اپنے مسلک کو، اپنے مولوی صاحب کو صرف اچھا سمجھے اور اپنے علاوہ ہر دوسرے پر کفر اور شرک کے بدعت کے فتوے لگتے رہیں تو یاد رکھ لیں، سمجھ لیں اس نے دہشت گردوں کی سوچ کی خیرات لے لی ہے۔ اپنے آپ کو ان سے بھی بچائیں اور دین کا اعتدال کا میسج وہ دلوں میں اپنائیں۔ اب ذرا سنیے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، آخری بات کرتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا جو قتل ہو جائے انہیں میں مبارک دیتا ہوں اور جو قتل کر دے اسے بھی میں مبارک دیتا ہوں۔ اب ذرا آقا علیہ السلام کا اپنا عمل سنیں، اپنا عمل سنیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا اس سے بھی پہلے ایک اور حدیث سنیں، من قاتلہم کان اولا باللہ منہم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، جیسا میں نے ذکر کیا کہ پاک فوج کر رہی ہے، فرمایا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کے بہت قریب بیٹھا ہوا ہوگا۔ یہ ہے حدیث پاک سنن نبی داؤد کی۔ ان دہشت گردوں کو جن کا ظاہری فضاقتہ دینداروں والا لیکن عمل اس کے برعکس انسانوں کو قتل کرتے ہیں، اب آقا علیہ السلام کا ذرا اپنا جملہ سنیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ میرے ہوتے ہوئے آ جاتے، چونکہ آقا علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ یہ تمہارے زمانے میں آئیں گے، فرمایا اگر یہ میرے زمانے میں آ جاتے تو میں ان کا خاتمہ اس طرح کر دیتا جیسے اللہ نے قوم عاد کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اب قوم عاد آپ جانتے ہیں 7 دن 8 راتیں وہ تیز آندھی چلتی رہی اور ان کے کوئی نام و نشان بھی باقی نہ بچا، ایسی ہو گئی وہ پوری بستی جیسے یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان دہشت گردوں کا اس طرح خاتمہ کر دوں گا جیسے اللہ نے قوم عاد کا خاتمہ کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں 14 صدیاں پہلے ہم سب کو عطا فرما دیں، تو جب فرما دیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا اور سوچنا ہوگا کہ ان دہشت گردوں کو یا دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے لوگوں کو یا انتہا پسندی، دوسروں کو کافر بنانا، دوسروں کو غلط کہنا، دوسروں کے بارے میں منفی پروپوگنڈا کرنا، فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ خود کو جوڑنے کا مطلب بھی وہی ہے جو ہم پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں کرتے رہے کہ اگر ہمارا تعلق بھی اعتدال سے ہٹی ہوئی طبیعت والے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو یقیناً ان کی صحبت کا اثر بولیے ہمارے اوپر بھی چڑھے گا۔ اولیاء کرام نے اسلام کا، دین کا محبت والا چہرہ پیش کیا اور ایسا چہرہ پیش کیا، ایسا چہرہ پیش کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وسعت والے تھے کہ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آخری لائن سن لو، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک بندہ آیا باہر سے، صحابی آقا علیہ السلام کے تشریف لائے، مسجد باقی ساری خالی تھی، صرف آقا علیہ السلام تھے اور ایک صحابی اور تھے۔ اچھا آقا علیہ السلام، اب مسجد ساری کھلی ہے، مسجد نبوی، آقا علیہ السلام نے اس بندے کو آتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر اپنی جگہ سے تھوڑا سا اٹھ کے پیچھے ہو گئے، تھوڑا سا اٹھ کے پیچھے ہو گئے۔ اچھا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تو ساری خالی ہے، آپ تھوڑا اٹھ کے پیچھے تو تب ہوتے جب بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی، وہ تو آنے والا جو آ رہا ہے تو اس کے لیے جگہ تو آلریڈی اویلیبل ہے، آپ کیوں پیچھے ہٹے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اس آنے والے کو پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ میرے آنے پر بیٹھنے والوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہ وسعت، یہ محبت، یہ تاجدار کائنات نے سکھائی، یہ کل اولیاء نے سکھائی۔ ہمیں ہر طرح کی انتہا پسندی اور کافرانہ سوچ، دوسروں کو غلط کہنا، دوسروں کو غلط کہنا، اس سوچ سے خود کو نکال کر دین اسلام کا اعتدال اور محبت والا میسج وہ اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وطن عزیز پاکستان کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔